السلام علیکم ناظرین، آج ہم افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کریں گے اور بالخصوص جو پاک افغان سرحد کے اوپر مسلسل دباؤ اب بڑھتا جا رہا ہے اس کے تناظر میں بات چیت کی جائے گی۔ چمن بارڈر سے جو تازہ ترین فوٹیجز اور تصاویر آئی ہیں اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ سپن بولدک اور اس سے جو ملحقہ علاقے ہیں وہاں پر طالبان نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور چمن بارڈر پہ جو افغان چوکیاں تھیں وہاں پر افغان سیکورٹی فورسز جو ہیں وہاں سے وہ یا تو سرنڈر کر گئے ہیں یا وہاں سے نکل گئے ہیں، اور اب وہاں پہ طالبان کا کنٹرول ہے اور انہوں نے افغانستان کا جھنڈا وہاں پہ اتار کر اپنا طالبان کا جو پرچم ہے وہ لہرا دیا ہے، اور اس کی تصاویر سوشل میڈیا کے اوپر اور باقی میڈیا کے اوپر بھی جو ہے عالمی میڈیا کے اوپر بھی نظر آئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر شمالی افغانستان کی طرف دیکھا جائے، تاجکستان یا اس سے ملحقہ علاقے جو ہیں وہاں پر بھی جو چوکیاں تھیں وہاں پر بھی طالبان نے کنٹرول سنبھال لیا۔ طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ 85 سے 90% جو اس وقت افغانستان کے اضلاع ہیں وہ طالبان کے زیر کنٹرول ہیں۔ اس کے بعد ایک طرف جو پاکستان کے اوپر اب یہ دباؤ بڑھ رہا ہے، اور پاکستان نے جو چمن بارڈر ہے وہ جو کراسنگ پوائنٹ ہے وہ فی الحال بند کر دیا ہے تاکہ کسی قسم کی آمد و رفت نہ ہو سکے۔ خدشہ یہ ہوتا ہے ہر ایسے موقع کے اوپر جب کشیدگی ہو یا حالات خراب ہوں، اس کے نتیجے میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ جو دہشت گرد ہیں یا جو شرپسند عناصر ہیں وہ بھی بارڈر کراس کرتے ہیں، اور انہی بھاگم دوڑ کے حوالوں سے تو اس لیے پاکستان نے پہلے ہی یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اگر کابل پہ یا جو ملحقہ پاکستان سے علاقے ہیں یہاں پہ طالبان کا کنٹرول ہوتا ہے تو پاکستان اپنی پاک افغان سرحد جو ہے وہ بند کر دے گا، کراسنگ پوائنٹ جو وہ بند ہوں گے، کیونکہ ایک طرف افغان مہاجرین کا دباؤ جو ہے کہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے کہ افغانستان سائڈ کے اوپر جو شرپسند عناصر ہیں جو وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے اندر تخریب کاری یا دہشت گردی کے واقعات کے اندر پلاننگ کرتے ہیں یا آ کے یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات کرواتے ہیں، ان کو ابھی روکنا پاکستان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پاک افغان سرحد ہے اور ابھی یہ چمن بارڈر ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف جو اطلاعات افغانستان کے اندر جہاں جہاں طالبان کا کنٹرول سنبھال رہے ہیں، اور بالخصوص جو شمالی افغانستان کے اضلاع ہیں وہاں سے جو انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، اب اس کی صداقت جو ہے کہ وہ کیونکہ حالات ایسے ہیں افغانستان سے آپ اس کی تصدیق تو نہیں کی جا سکتی، لیکن جو انٹرنیشنل رپورٹنگ اس وقت ہو رہی ہے، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس میں کچھ تصاویر بھی ہیں، کچھ انٹرویوز بھی دکھائے گئے ہیں، کچھ پوسٹرز بھی دکھائے گئے ہیں کہ وہاں پر جو مقامی طالبان کی قیادت ہے انہوں نے اسی طرز کا جو 2001 سے پہلے کی جو سخت ٹریڈیشنز تھیں ان کے نفاذ کا اعلان کیا ہے۔ اس میں خطوط بھی لکھے، پوسٹرز بھی لگائے گئے مختلف مقامات پہ کہ خواتین جو ہیں وہ اکیلی باہر بازار میں مت آئیں اور برقعے میں ہوں، اور ان کے جو کام کے حوالے سے جو تحفظات تھے ان کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو باربر شاپس ہوتی ہیں کہ ان کو نوٹسز دیے گئے ہیں جی کہ کسی کی آپ شیو نہیں کریں گے، اور عام جو آبادی ہے اس سے بھی کہا گیا جی کہ آپ داڑھی جو ہے وہ شیو نہیں کریں گے، داڑھی رکھیں گے۔ پھر سگریٹ نوشی کو ممنوع قرار دیا گیا اور کہا گیا جی کہ اس کی کوئی خلاف ورزی نہ کرے اور سگریٹ نوشی نہیں ہونی چاہیے۔ تو مختلف حوالوں سے مختلف باتیں کی جا رہی ہیں، ابھی آہستہ آہستہ چیزیں اور سامنے منظر پہ آئیں گی، لیکن جو ان کی جو مین مرکزی قیادت ہے، چاہے وہ دوحہ کے اندر ہے یا کسی اور خطے میں یا افغانستان کی جو مین لیڈرشپ ہے طالبان کی، ان کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ کیا گیا تھا جب امریکن کے ساتھ بھی ان کے مذاکرات ہو رہے تھے، اور پھر باقی بھی جو استنبول پیس پروسیس ہے یا چائنا کا یا رشیا کا جو انیشیٹو ہوتا ہے، جہاں جہاں بھی طالبان کی قیادت جاتی ہے وہ یہ یقین دہانیاں کرا رہے ہیں جی کہ انسانی حقوق جو ہیں یا خواتین کے حقوق جو ہیں یا خواتین کی تعلیم کے حوالے سے یا اس قسم کی بعض ایسی جو ٹریڈیشنز تھیں جن کو اسلام کا نام لے کے ماضی میں سختی سے عمل درآمد کروایا گیا، وہ اتنی سختی نہیں کی جائے گی، اور جو اسلامی اقدار اور اسلامی اخلاقیاتی اقدار ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے جو ہے کہ تمام غیر سرکاری تنظیموں کو، خواتین کو اور جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں، کیا اگر طالبان جو ہے کہ مزید علاقوں میں کنٹرول سنبھالتے ہیں اور کابل کے اندر بھی اگر وہ چاہے مذاکرات کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے اگر وہ حکومت سنبھال لیتے ہیں یا جو سرکاری انتظام ہے، حکومتی انتظام ہے، اس کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں، تو پھر ان کے جو ہیں احکامات کیا ہوں گے، کیا اسی نوعیت کے ہوں گے یا ذرا ڈیفرنٹ ہوں گے؟ تو اس حوالے سے جو ہے کہ وہ عالمی سطح کے اوپر اور افغانستان کے اندر بھی تشویش پائی جاتی ہے۔ دوسری طرف جو پاکستان کے سرحدوں کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے، جیسے چمن بارڈر کے حوالے سے میں نے بات چیت کی، پاکستان میں کچھ 3-4 بڑے پوائنٹس ہیں
جن کے اوپر زیادہ کراسنگ ہوتی ہے. ویسے تو 7 پوائنٹس بنائے گئے تھے جہاں پہ ٹریڈ کراسنگ اور یہ کراسنگ کے لیے رکھے گئے تھے, باقی فینسنگ کی گئی ہے. تو ابھی چمن کراسنگ پوائنٹ جو ہے اس کو بند کیا گیا ہے تاکہ جہاں پہ طالبان کا کنٹرول ہے اور اس کے بعد جو وہاں کی صورتحال ہے اس کو مانیٹر کیا جا سکے اور پھر حالات کا جائزہ لے کے فیصلہ کیا جا سکے کہ اس کو کھولا جائے گا یا نہیں کھولا جائے گا. لیکن یقیناً یہ وقت کے ساتھ ساتھ جوں طالبان جو ہے وہ پیش قدمی آگے بڑھ رہی ہے ان کی, اور وہ کابل کی جو انتظامی امور ہیں اس کا بھی کنٹرول سنبھالنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں اگرچہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کابل حکومت سے کہ وہ پولیٹیکلی جو ہے کہ بیٹھ کر بات کر کے اور یہ ہینڈ اوور کر دے, کیونکہ 9/11 سے پہلے یہ انہی کی حکومت تھی, ان سے حکومت چھینی گئی تھی. تو اس کے بعد جو ہے پوری سیٹ اپ یا جو بھی سیٹ اپ ہوگا بنایا جائے گا اور جو معاملات ہوں گے وہ دیکھے جائیں گے. لیکن ابھی تک صورتحال جو ہے کہ وہ واضح نہیں ہے. دوسری طرف امریکہ میں جو سابق امریکی صدر ہیں جارج بش صاحب, جنہوں نے 9/11 کے بعد بیسیکلی افغانستان کے اوپر حملوں کا فیصلہ کیا تھا اور پھر انہی کے دور حکومت میں افغانستان میں نیٹو کی اور امریکی اتحادی افواج جو ہیں یہاں پر آئی تھیں, انہوں نے جرمن میڈیا کو انٹرویو میں جو یہ پل آؤٹ ہوا ہے, وڈرال ہوا ہے, سڈنلی اچانک سارا کچھ یہ کیا گیا ہے, اس کو ایک سنگین غلطی قرار دیا ہے اور کہا ہے جی کہ اس کے نتیجے میں افغانستان کے اندر جو کشیدگی ہے, خانہ جنگی ہے, مزید بڑھے گی اور اس طرح سے ایک دم سے یہ پل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس کو مرحلہ وار یا جیسے ان کا پہلے بھی طریقہ کار تھا جو آلریڈی پہلے تھا, اور پاکستان بھی امریکہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ مکمل انخلا اس وقت تک مت کیجئے جب تک کہ کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ یہاں پر نہیں ہو جاتا. اگر پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے بغیر انخلا کیا گیا تو پھر یہاں پہ کیوس پیدا ہوگا, جو ابھی نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے امریکی صدر جارج بش نے بھی اس کو سنگین غلطی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں ابھی جو طالبان کی جو پہلے ان کی جو طریقہ تھا حکومت کا یا جو معاشرتی اقدار کے حوالے سے جو ان کا رویہ تھا وہ اسی قسم کے اقدامات اٹھائیں گے, اور جن کا ابھی ریسنٹلی میں نے ذکر بھی کیا کہ بعض انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ بھی کر رہا ہے واقعات کو. تو اس حوالے سے انہوں نے تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ وہاں پہ ایسے افراد جو ماڈریٹ ہیں یا ایسے افراد جنہوں نے امریکن افواج کی یا نیٹو افواج کو وہاں پہ سپورٹ کیا اور جو انٹرنیشنل کوششیں تھیں افغانستان کے حوالے سے ان کو سپورٹ کیا, ان کو خطرات لاحق ہیں. تو ان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا امریکہ. اگرچہ بائیڈن انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ جن افراد نے افغانستان میں امریکہ کی مدد کی تھی, امریکی افواج کی یا اتحادی افواج کے لیے سپورٹ کیا تھا, ان کو امریکہ میں وہ جگہ دیں گے, ان کو وہاں شفٹ کیا جائے گا, منتقل کیا جائے گا. اس سلسلے میں پروسیس بھی چل رہا ہے. تقریباً مختلف اس کے بارے میں فگرز بتائے جاتے ہیں کہ 50,000 سے 1 لاکھ افراد ہیں جن کو امریکہ منتقل کیے جانے کی بات چیت کی جا رہی ہے اور ان کا ویزا پروسیس بھی چل رہا ہے. لیکن اصل ایشو جو ہے وہ ابھی بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ کابل انتظامیہ کس کے ہاتھ میں ہوگی اور پولیٹیکل سیٹلمنٹ جو ہے وہ کیسے ہوگا, اس کے اوپر ابھی تک کوئی بڑی واضح پیش رفت نہیں ہو پا رہی. طالبان کے جو ترجمان ہے اور طالبان کی عادت ہے, انہوں نے ترکی پر بھی یہ زور دیا اور مطالبہ کیا ہے کہ وہ اب کابل ایئرپورٹ کے حوالے سے یا سیکیورٹی کے حوالے سے اپنی افواج یہاں پہ مت روکے, کیونکہ کوئی بھی غیر ملکی فوج جو افغان سرزمین پر ہوگی وہ کسی نام سے ہو, کسی مقصد سے ہو, اس کو ایک جاریت تصور کیا جائے گا اور پھر ان ممالک کے ساتھ یا ان افواج کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک جاریت والے ملک کے ساتھ یا فوج کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو اس طرح طالبان کے اور ترکی کے تعلقات کے اندر جو ہے وہ بھی ایک کشیدہ فضا جو ہے وہ بنتی دکھائی دے رہی ہے. اور اگرچہ ابھی تک ابتدائی اطلاعات تو ایسی ہیں کہ ترکی نے بھی یہ امریکنز کو انڈیکیشن دیا کہ ان کے لیے مشکل ہوگا اپنی فوج یہاں پہ رکھنا, اور میرا خیال ہے اور ہماری رائے بھی یہ ہے کہ ترکی کو ایسا فیصلہ کوئی نہیں کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں جو ہے کہ ان کے معاملات جو ہیں خراب ہوں. اگر نیٹو افواج خود یہ فیصلہ کرتے اور طالبان کے ساتھ پولیٹیکل نیگوسیشن کرتے, کابل انتظامیہ کے ساتھ پولیٹیکل نیگوسیشن کرتے اور کوئی سیٹلمنٹ کر کے اور پھر اس سیٹلمنٹ کے نتیجے میں وہاں پہ 500, 1000 یا 1500 لوگ اگر رکھتے تو یہ زیادہ بہتر تھا. لیکن اگر ایک ایسا فریق جو طالبان میں بڑی تیزی کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے, جو مسلح بھی ہیں, جو تربیت یافتہ بھی ہیں اور جو فورسز کے خلاف لڑنا بھی جانتے ہیں اور علاقوں پہ قبضہ بھی کر رہے ہیں, تو ان کے لیے زبردستی کوئی ایسا فیصلہ کرنا کہ یہاں پہ فوجیں رکھی جائیں گی یا سیکورٹی فورسز رکھی جائیں گی, میرا خیال ہے یہ اتحادی افواج کے لیے بھی, ترکی کے لیے بھی, کسی بھی ملک کے لیے جو ہے یہ مناسب فیصلہ نہیں ہوگا. تو ابھی یہ ساری سچویشن جو ہے ابھی بھی غیر یقینی صورتحال ہے
اور یقیناً پاکستان کے لیے، ایران کے لیے، تاجکستان جو ہمسایہ ملک ہیں افغانستان کے، ان کے لیے بھی پریشان کن بات ہے کہ ابھی تک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف جو ہے کہ نمایاں پیش رفت نہیں ہو رہی. بعض انڈیکیشنز آتی ہیں جب رشین یا چائنیز کی انٹرونشن ہوتی ہے. قطری سفیر جو کابل میں ہیں انہوں نے بھی سفارتی کوششیں شروع کی تھی کابل کے اندر، لیکن وہ ابھی کوئی پائیدار ٹھوس جو ہے پیش رفت نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں. اور ابھی سب کی نظریں جو ہے عالمی برادری کی، تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی کابل پہ لگی ہوئی ہیں کہ اگر کابل کا فال ہوتا ہے یا وہاں پہ خون ریزی ہوتی ہے، کشیدگی ہوتی ہے، تو اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے، اور اس کے اثرات پورے کابل میں ہی نہیں بلکہ خطے کے دیگر ممالک پر بھی ہوں گے. تو امید یہی کی جانی چاہیے، اور عالمی قوتوں کے اوپر پاکستان کو مطالبہ بھی یہی کرنا چاہیے، چین کو، رشیا کو. پاکستان خود بھی کردار ادا کر رہا ہے کہ کابل کے اندر کوئی بڑا سانحہ یا حادثہ یا خون ریزی یا کشیدگی پیدا ہونے سے پہلے جو ہے کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی جائے. یہ افغانستان کے لیے بھی اور افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے لیے بھی اور خطے کے بھی امن کے لیے جو ہے کہ وہ انتہائی ناگزیر ہوگا.